ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے وہ تھوڑی کرے گا اور تھوڑے نوں ثابت قدم رکھے گا۔ اس زمین دے اتے جس قدر فتنہ جنم لے رہا ہے، ہر دشمن اسلام اسلام نو، اسلام دے قلعیاں نو، شاعر اللہ نو مٹان واسطے اپنی پوری کوشش دے اندر اپنی ساری توانائیاں اسے سلسلے اندر خرچ کر دیا ہے۔ جو انہوں دا مقصد ہے وہ اپنے مقصد دے اندر بڑھ رہے نے، اگے جا رہے نے،
جو اہل اسلام دا مقصد ہے اے مسلمان اس مقصد تو پیچھے ہٹ گئے۔ جس وقت مسلمان اپنے مقصد نو سمجھ لین گے، اپنے مقصد دے مطابق عمل کرن گے، پھر اس زمین دے اتے غالب رہیں گے، ورنہ ناکام ہو۔ مسجد اقصی نو آزاد کس طرح کروایا جا سکتا ہے؟ گزشتہ جمعے دے اندر یہ بیان کیتا گیا کہ ساڈے اندر اور یہودیاں دے اندر کتنا فرق ہے۔ کیا صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے کیا جو مشابہت ہے یا اعمال ہے، کیا یہودیاں دے اور مسلماناں دے عمل اگر ایک جیسے ہون تو کیا مسلماناں دے اتے عذاب نہیں آن کے؟ اور جتنے بھی اعمال بیان کیتے گئے جیڑے قرآن نے یہودیاں دے بیان کیتے، ساڈے مسلماناں دے اندر بھی وہی موجود نے۔ اج اسی کرنا کی ہے کہ جس دے نال ساڈے کم کرن دی وجہ تو شاعر اللہ دین اسلام مسلمان اس زمین دے اتے غالب رہے۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے اللہ تھوڑی مدد کرے گا، اللہ تھوڑی مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تھوانو ثابت قدم رکھے گا، تھوڑے قدم جمائے رکھے گا۔ اسی کس طرح اللہ دی مدد کریں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے نے کہ میں انساناں تے جناں نو پیدا فرمایا، انہاں دا صرف ایکو ہی مقصد ہے کہ میری عبادت کرن۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اور صرف اللہ دی عبادت کرن گے، او دے نال کسی ہور نو شریک نہیں کرن گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرنی ہے، او دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے اللہ تھوڑی مدد کرے گا۔ جو تھوڑا مقصد ہے اس نو تسی پورا کرنا ہے، جو اللہ رب العزت دی رحمتاں نے، اللہ رب العزت دی ساتھ نے، اللہ رب العزت دیاں برکتاں نے، وہ تھوڑے نال رہن گیاں۔ جس وقت اسیں اپنے مقصد نو حاصل کران گے، او دے مطابق عمل کران گے، پھر اللہ رب العزت سانو دین اسلام تے مضبوط کرے گا۔ پہلی چیز وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، مقصد صرف اللہ دی عبادت ہے، کسی اور دی عبادت نہیں ہے۔ اللہ دے اگے جھکنا ہے، کسی اور دے اگے نہیں۔ اللہ رب العزت دوسرا مقصد بیان فرما رہے ہیں
اگر اسی مسجد اقصی نو فتح کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصی نو آزاد کروانا چاہتے ہیں، پھر ساڈے واسطے ضروری ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ ساڈے واسطے ضروری ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والیاں دے نال وعدہ کیتا ہے، کس چیز دا وعدہ؟ لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ رب العزت انہاں دے وچوں جانشین مقرر کرے گا جس طرح پہلیاں قوماں دے اندر جانشین مقرر کیتے گئے۔ شرط کی ہے؟ کدو ایمان والیاں نو جانشین مقرر کرے گا، کدو جانشین، کدو انہاں نو حاکم بنائے گا، کدو انہاں نو غالب کرے گا۔ وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے شرط لگا دیتی کہ آمنو وعملوا الصالحات، اے ایمان لے آن گے، انہاں ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کرن گے۔ جس وقت نیک عمل کرن گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پھر اللہ رب العزت انہاں نو حاکم بنا دے گا، انہاں نو پوری روئے زمین اتے غالب کر۔ کیا اسی ایمان لیان تو بعد ساڈے ایمان بھی کس طرح دے نے؟ اسی مسلمانہ دے گھراں دے اندر پیدا ہو گئے، بس یہی ساڈا ایمان ہے۔ ورنہ مسلمانہ دے گھراں دے اندر پیدا ہو کے ساڈے عمل بھی مسلمانہ والے ہو جان، پھر غلبہ ہی غلبہ ہے، پھر حاکمیت ہی حاکمیت ہے۔ پھر اللہ رب العزت مسلمانہ دے اندروں ہی جانشین مقرر کرے۔ دین دے اتے، نیک اعمال دے اتے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، پھر لا یستخلفنہم فی الارض، زمین اتے تھانوں جانشین ملے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ او لوگ جنہاں نے کہہ دیتا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر مضبوط ہو گئے، پھر اللہ نو رب کہن تو بعد کسے ہور نو رب نہیں کیا، کسے ہور دے اگے نہیں جھکے، پھر دین اسلام تو علاوہ کوئی ہور دین نو پسند نہیں کیتا، جو دین اسلام نے کہہ دیتا او دے مطابق زندگی گزار دے رہے، پھر سکھاں دی، پھر ہندوؤں دی پیروی نہ کیتی، یہود و نصارہ دے پیچھے نہ چلے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جدو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، پھر اودے اوتے ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی تھی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ رب العزت فرشتیاں نو بھیج دیندے نے انہاں دی مدد واسطے، انہاں دے تعاون واسطے، انہاں نو ثابت قدم رہن واسطے۔ ثابت قدمی واسطے اللہ رب العزت آسمان تو فرشتے دے، پھر اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا انہاں دے کول اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، انہاں دے کول لباس ہے کہ نہیں ہے، پھر اللہ رب العزت فرشتے دا نزول کر دے۔ فرشتے آندے نے، فرشتے پہ لگاتار مسلسل، پھر مسلمانہ دی طرفوں فرشتے دشمن اسلام دے نال مقابلہ۔ کیا ساڈی کیفیت ہے کہ اللہ رب العزت دے فرشتے ساڈی مدد واسطے نازل ہون؟ کیا ساڈے اندر استقامت ہے؟ ساڈے کاروبار، ساڈے اعمال، ساڈے رہن سہن، ساڈے طور طریقے، ساڈے لباس، ساڈے چہرے کیا دین اسلام دے مطابق ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہے؟
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرشتے نازل ہوندے نے آ کے بشارتاں دیندے نے اوے مسلمانوں او ایمان والےو او اللہ نو رب کہن والےو تسی ڈرنا نہیں ہے کسے دشمن دا خوف نہیں کرنا. اعلان کر کیا ساڈے چہریاں دی بناوٹ مسلماناں والی ہے؟ کیا ساڈا لباس اسلام والا ہے؟ کیا ساڈے سر دے اوتے بال اے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے؟ ساڈا ظاہری عمل باطنی تو اللہ جانتا ہے، ظاہری عمل کیا اسلام کے مطابق ہے؟ جس وقت ساڈے ظاہری عمل اسلام کے مطابق نہیں پھر ساڈا غلبہ نہیں ہو سکتا، پھر اسی غالب نہیں ہو سکتے. دشمن اسلام مسلمانوں دے ظاہری عمل نو دیکھتا ہے کہ انہاں دا عمل کی ہے، انہاں دا رحم دا انداز کی ہے، کیا اسلام والا ہے یا ساڈے ورگے نے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیوند لگے ہوئے کپڑے، لباس کپڑے دا پیوند چمڑے نے لگے ہوئے تے کتھے جا رہے ہیں؟ امریکہ دی سلطنت اندر، کیسر و کسرا دے محلات اندر. اس وقت سپر پاور کیسر و کسرا سے اپنے غلام نو نال لیا، ساتھیاں نے کہہ کو آ کے شاہی لباس پہنا دیتا. ایمان دا اندازہ کرو، تھوڑا جہا سفر کیتا واپس آ گئے، کہنے لگے امیر المؤمنین دی شان دے خلاف ہے کوئی اس طرح دا لباس پہنے. شاہی لباس اتار دیتا گیا، 12 پیوند لگے ہوئے کپڑے اتنے وہ پہن لے کہ امیر المؤمنین نے ایسے لباس اندر سائیتا ہے. چلے گئے. جس وقت کیسر و کسرا دے بارڈر تے پہنچے، محل دے قریب پہنچے، امیر المؤمنین پیدل چل رہا ہے، غلام سواری اتے سوار ہے، سواری اتے سوار ہے. جس وقت درباریہ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین پیدل ہے، غلام سواری تے ہے، فوراً بول اٹھے اسی اپنی کتاباں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دی امیر المؤمنین دی یہی خوبیاں پڑھی. کس طرح عمر فاروق دا روح پیدا نہ ہوئے؟ آج ساڈا ایس ایچ او گزر جائے، ساڈا ایس پی گزر جائے جس کی کوئی اوقات نہیں، تے کوئی غریب کولو گزر جائے اس دے تے ظلم کیتا جاتا کہ تے نظر نہیں آ رہا کہ ایس ایچ او گزر رہا ہے. ادھر امیر المؤمنین گزر رہے نے، پھٹے پرانے کپڑے تے روب اتنا زیادہ ہے. اللہ رب العزت جس وقت مومن ایمان والے بن جان، مسلمان بن جان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والیو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان دی پیروی نہ کرو. جدو مومن پورے دے پورے مسلمان بن جان گے پھر اللہ رب العزت مسلمانوں اسی طرح روح پیدا کر دیں گے. پھر کسی دشمن اسلام دی، پھر کسی غیر مسلم دی جرت نہیں ہے کہ کسی مسلمان طرف دے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تسی اپنے ایمان تے مضبوط ہو جاؤ، اسلام تے مضبوط ہو جاؤ، صبر کرو، پھر کی ملے گا؟ اور دلا دے اندر تقوی پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، اور گناہ تو اپنے آپ نو بچا کے رکھو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر تھانوں اونا دے مکر و فریب، اونا دیا چالاں، اونا دیا بدماشیاں تھانوں کوئی فائدہ نہیں دین گیا، کوئی نقصان نہیں دین گیا، تھوڑے ہوتے ہو غالب نہیں آن گے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، تھانوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا، وہ جتنیاں مرضیاں بدماشیاں کر لیں۔ جس وقت ایمان کمزور ہوئے گا، عمل ساڈے مسلمانہ دے ہونا جیسے ہون گے، پھر وہ غالب رہن گے، پھر وہ مسجد اقصی نو بھی شہید کرن گے، پھر وہ بیت اللہ اتے بھی حملے کرن گے، پھر وہ مسجد نبوی کی طرف بھی آن گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مضبوطی اختیار کرو، اپنے اعمال اسلام والے بناؤ۔ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر اپنی سوچ، اپنی فکر، اس نو اسلام تو غالب نہ کرو، اپنی سوچ تے اپنی فکر، اپنے اعمال اسلام دے تابع کرو۔ دین ہوتے استقامت، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر استقامت نہیں، پھر غلبہ نہیں ہے، پھر مسجد اقصی آزاد نہیں ہوئے گی، پھر یہود و نصارہ ہی مسلط رہیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے جانشین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنے ساتھیاں نو بھیجیا کر دے اور تلقین کر دے کہ تسی اپنے دلا دے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، گناہات اور برائیاں تو اس طرح بچنا ہے جس طرح دشمن تو بچیا جاتا ہے، بلکہ دشمن تو بھی زیادہ برائیاں تو محفوظ رہنا ہے۔ اگر تسی برائیاں تو محفوظ رہو گے، گناہ تو بچو گے، دشمن تھوڑا کبھی مقابلے واسطے نہیں نکلے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت اپنے ساتھیاں نو بھیجیا کر دے، پھر تلقین کی گناہ تو دشمن تو بھی زیادہ بچنا ہے۔ اگر گناہ تو بچنا نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور لوگوں اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ رب العزت متقین دے نال ہے۔ اسی اپنے گریبانہ اندر جھانک کے دیکھیے، سارے ہی اس طرح کرن دی بجائے اس طرح کریے۔ اگر اس طرح کران گے پھر امید ہے کہ ساڈے اعمال بھی درست رہیں گے، ساڈی انگلی دوسری طرف فوراً اٹھ جاتی ہے، لیکن ساڈے اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال وہ سانوں نظر نہیں آ رہے۔ اگر دوسری طرف انگلی اٹھن تو پہلے اپنی طرف اٹھے تو پھر بندہ اپنے آپ نو صحیح کرنے واسطے کوشش کرے گا، اپنے آپ نو ٹھیک کرے گا۔ جدو اپنے اندر برائی نظر آئے گی پھر دوسرے نو کہن دے قابل نہیں ہوئے گا، پہلے اپنی برائی صحیح کرے۔
واتقوا واعلموا ان اللہ مع المتقین، گناہ تو بچو، خوف خدا پیدا کرو اور جان لو کہ اللہ متقین کے نال ہے۔ وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنے آپ کو جہاد واسطے تیار رکھو، جہاد دی تیاری کرو، ہر وقت تیار رہو، اپنی طاقت دے نال، اپنی فوج دے نال، اپنی سواریاں دے نال، اپنے اسلحے دے نال۔ وَاعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اگر تسی تیار رہو گے، جہاد دا اعلان کر دو گے، جہاد واسطے نکل پاؤ گے، تھوڑی ہیبت دشمناں دی، اللہ دے دشمن ہوتے تھوڑے دشمن ہوتے بیٹھ جائے گی۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، جڑے انہاں تو علاوہ نے انہاں تے بھی تھوڑی ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اگر جہاد دی تیاری نہیں، میں ممبر تے کھڑ کے، تسی جلوس اندر کھڑ کے اسی مذمت کران گے، اسی جہاد دا اعلان کران گے، اسی جہاد دی تیاری کران گے، ساڈا کام ہے مذمت کرنا، حاکمہ دا، جرنیلہ دا کام اٹیک کرنا ہے، مذمت کرنا نہیں ہے۔ کہ اسمبلی اندر کھڑے ہو جاؤ، تقریر اندر ایک آیت کی تلاوت کر کے ثابت کر دو کہ ہاں اسی فلسطین کے حق اندر، یہ تھوڑا کام نہیں ہے، یہ ساڈا کام ہے، کہ اسی مذمت کریے، تھوڑا کام ہے تسی اٹیک کرو۔ تھوڑے کول وسائل موجود نے، فوج ساری موجود ہے، جہاد واسطے تسی نکلنا ہے، اٹیک تسی کرنے نے، مزائل تھوڑے کول نے، حاکمیت تھوڑے کول ہے، اختیار تھوڑے کول ہے، مذمت کرنا ساڈا کام ہے، جہاد واسطے نکلنا تھوڑا کام ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تسی اللہ کی مدد کرو گے اللہ تھوڑی مدد کرے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور جرنیلو حاکمو، اور تھوڑے کول اختیار موجود ہے، اور تھوڑے کول طاقت موجود ہے، اور تھوڑے کول فوج موجود ہے، تھوڑے کول اسلحہ تے مزائل موجود نے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، پر تھانوں کی تکلیف ہے، تھانوں کی بیماری ہے، تسی اللہ دے راستے اندر جہاد واسطے کیوں نہیں نکل دے؟ تھانوں کس چیز دی موت پیندی ہے جے تسی جہاد واسطے نکلو گے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تھانوں کس چیز دی موت ہے کہ تسی جہاد واسطے نہیں نکل رہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تھانوں کی تکلیف ہے، کیوں نہیں نکل دے جہاد؟ شاعر اللہ مسجد اقصی قبلہ اول، اس نے نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ ٹس تو مس نہیں ہو رہے، قرآن دی آیت تلاوت فرما کے اپنے آپ کو بری کر رہے۔ قرآن دی آیت کہہ رہی ہے قاتلوا فی سبیل اللہ، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور انہوں خلاف جہاد کرو، نکلو قتال واسطے نکلو، جب تک کہ فتنے ختم نہ ہو جان اس وقت تک تھوڑا کام جہاد کرنا ہے، جہاد کرو۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا تکلیف ہے تھوڑی؟ تو جہاد واسطے کون نکل رہے؟ کفار دے نال دشمنی ہوئے، مسلمانہ دے نال محبت ہوئے، پھر تسی غالب آ سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ،
جو تسی اللہ تے دے رسول دے نال دوستیاں کرو گے، ایمان والےاں دے نال دوستی کرو گے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، پھر اللہ دا لشکر غالب رہے گا۔ اگر تسی اپنے اوتے وار کرو گے، اپنے نو قتل کرو گے، دشمناں نو چھڑ دو گے، دشمناں دی طرف زبان بھی نہیں کھولو گے، پھر اللہ رب العزت تھانوں کبھی غلبہ نہیں دے گا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور کفار دے مقابلے اندر سخت ہو جاؤ، آپس دے اندر رحم دل ہو جاؤ، نرم ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس دا مصداق بناؤ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ساری یہ تصویر ہونی چاہیے ہے کہ اسی کافراں دے مقابلے اندر سخت، آپس دے اندر مہربان تے رحم دل نرم۔ اسی جو دیکھ رہے ہیں آپس دے اندر سخت اور دشمنوں واسطے انتہائی نرم، پھر مسجد اقصی آزاد نہیں ہوئے گی۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اگر تسی اللہ دے رسول دے نال محبت کرو گے، دوستی رکھو گے، ایمان والے نو دوست بناؤ گے، دشمن اسلام نو دشمن سمجھو گے، پھر تھوڑا غلبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والیو میرے دشمن تے اپنے دشمن نو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والیو یہود و نصارہ نو دوست نہ بناؤ۔ تے ساڈی دوستی ساری یہودیاں نال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی جو تک یہود تے مسلمان دی آپس دے اندر لڑائی نہیں ہوئے گی۔ مسلمان یہودیاں نو قتل کرن گے، لڑن گے، یہودی درخت دے پیچھے چھپن گے، پتھر پیچھے چھپن گے، پتھر بول کے کہے گا، درخت بول کے کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، میرے پیچھے یہودی چھپیا ہوا ہے، پکڑو اس نو قتل کر دو۔ پتھر بول کے کہیں گے، درخت بول کے کہیں گے، الا الغرقد، سوائے ایک درخت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہودیاں کا درخت ہے، باقی سارے پتھر درخت وہ بول کے کہیں گے سارے پیچھے یہودی چھپیا، اور یہودی اس درخت کو زیادہ تو زیادہ لگا رہے ہیں، زیادہ لگا رہے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں کے نال جنگ ہوئے گی اسی اپنے درخت کے پیچھے چھپا گے، یہ ساری حفاظت کرے گا۔ یہ مسلمانوں نے کی کیا ہے؟ مسلمان کس چیز تیاری کر رہے ہیں؟ مسلمان کڑی چیز تیار کر رہے ہیں؟ ہر چیز اپنے ہاتھ پیر وڈ وڈ کیوں نہ دے رہے کہ جاؤ جو کرنا کر لو، اسی تھوڑے غلام۔ اللہ رب العزت کو لو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو صحیح مومن بن کے اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو کے سانو دین اسلام دے مطابق زندگی گزار کے جہاد واسطے تیاری کر کے شعائر اللہ دی حفاظت کر کے اللہ رب العزت ہاں سرخرو ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام